السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں، یعنی یجوج مجوج۔ آپ نے یجوج مجوج کے بارے میں بہت ہی سنا ہوگا، لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی آپ نے کسی سے پہلے کبھی سنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورت احقاف اور سورت انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یجوج مجوج کے بارے میں بہت ساری دلچسپ اور حیران کن حقیقت بتائیں گے۔ یجوج مجوج کون ہے، یہ کیسے دکھائی دیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے اور بہت کچھ۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑے کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی محبت میں گزارے۔ یاد رہے، یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولادت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورت احقاف میں حضرت ذوالقرنین رضی تعالیٰ عنہ کے 3 سفر کا حال بیان کیا ہے۔ 3 زبردست سفر انہوں نے، اور ان 3 سفروں کے حال آپ کو آج ہم بتانے والے ہیں، جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہیں۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے اس چشمے تک نہیں پہنچ سکے۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین اس مقصد میں تو وہ نہیں تھے اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری رہا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے کیونکہ ویسٹ میں ہی سورج غروب ہوتا ہے۔ وہ بالکل دنیا کے آخری کونے میں گئے اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا ہے جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندری سفر جو کرتے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ لیکن ویسٹ کے آخر میں اب اتنا آگے پہنچ چکے تھے کہ جو دنیا کا آخری کونا تھا وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھالیں پہنے ہوئے تھی، اور اس کے سوا دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائے مردہ جانور کھاتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی۔ ان کی وہ قوم نازل کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی اور آخر کار بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری ہے ان کے دوسرے سفر کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ چکے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکان نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے باہر نکل آتے، اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے۔ یہ لوگ منسلک کہلاتے تھے۔ ان کی قوم کا نام تھا منسلک۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا گیا۔ اب ان کا تیسرا سفر تھا نارتھ کی طرف، یہاں تک کہ آپ دین یعنی 2 پہاڑیوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب تھی۔ ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ نافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فساد گردہ تھے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان حدیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن وانصف کی کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس وقت دنیا میں 7 بلین 7 ارب لوگ ہیں، تو اس کا حساب تقریباً 7 بلین یجوج مجوج ہو سکتے ہیں۔
اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جس وقت یجوج مجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو وہ 10 گنا زیادہ ہوں گے، 10 گنا انسانوں سے زیادہ یجوج مجوج کی تعداد ہوگی۔ یجوج مجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طاویل، دوسرا طریق، تیسرا منسلک۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت خون خور اور بہت وحشی اور جنگلی ہیں، کیونکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور جو بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتی اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمی جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ سب کچھ لے جاتے ہیں۔ جب ذوالقرنین رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے فرمایا کہ آپ ہمیں یجوج مجوج کے ان ظلموں سے بچائیں گے، اس کے بدلے میں آپ جو کچھ لیں گے، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھودی، اتنی گہری کھودی کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ تانبا سنگرے کے پتھر جمائے اور لوہے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا اور اس میں آگ لگا دی، یعنی اس طرح کی دیوار کو پہاڑ کی بنیاد تک اونچائی بھی اور اتنی مضبوط دیوار ہو گئی کہ اس میں پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، اور یہ بہت مضبوط دیوار بن گئی اور یہ بالکل پہاڑی کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں جیسے ہم کنکریٹ کی دیواریں کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کہ یجوج مجوج دیوار کی ایک طرف اور یہ قوم دوسری طرف ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ یجوج مجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں، یہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دوسرے دن وہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے۔ پھر جب دیوار توڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے باہر نکلیں گے، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، تو پھر وہ جب دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر ان کا خراج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یجوج مجوج نہ آ جائیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یجوج مجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کی کن چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت میں جاری فرمایا۔ نمبر 1 جیوان، نمبر 2 سلوہن، نمبر 3 درجہ، نمبر 4 فرات، نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے میں جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشموں کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس میں سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یجوج مجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین، قریب قیامت میں یجوج مجوج کے آنے سے پہلے یہ چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 تمام علم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا، نمبر 3 جہاز اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 5 نہروں کی بات سنی۔ یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا میں اور دین کی برکت روانگی زمین اٹھا لے جائے گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور آئے گا وہ ذرا سوچیں آپ۔ ہو سکتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یجوج مجوج دیکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں یجوج مجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یجوج مجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی، اور پھر یجوج مجوج کا ظہور ہوگا، ان کو گویا خروج ہوگا۔ ناظرین، یجوج مجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائیں گے۔ ان کا خروج نہایت ہی خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوگا کہ ان کا پہلا گروہ جب بخیر سے گزرے گا، ایک بڑا گروہ آپ سمجھ لیں کہ سمندر ہے جس کے اندر لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا
تو وہ حیران ہوگا کہاں گیا، بالکل سارا پانی ختم ہو جائے گا، اتنا بڑا لشکر ہوگا، یہ لوگ دنیا میں فساد قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے، سب لوگوں کو جب ختم کر لیں گے، مسلمانوں کو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں، اللہ اکبر یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا، یہ انہی کی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ساتھی سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کے لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے، انہیں کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، وہ یجوج مجوج کو ان کی جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ جائے گا۔ اب ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل ہوگی، یاد رہے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کی کثیر گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم اور زیادتی قتل و غارت کا بازار و کرم کیا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یجوج مجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بند اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگاؤ، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں دے، تو برکتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا نہ سکے گا، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا، گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ ناظرین، یجوج مجوج کے مکمل واقعے میں ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے کہ تاکہ وہ توبہ کر لیں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔